السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو بھائی آج کا جو ہے ٹاپک وہ کچھ ہے ویزا ریجیکشن اور ویزا ریشو کے بارے میں، ورک پرمٹ کے بارے میں نمبر 2 جو ہے، اور اس میں کچھ اور جو ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ایمبیسی میں شور کیا وغیرہ وغیرہ، ریجیکشن کیوں ہوئی ہے، ایمبیسی بند ہو رہی ہے، اور نمبر 3 پہ جو مین پوائنٹ ہے وہ شنجن زون کا ہے۔ تو یہ بھائی 3 ٹاپک ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو میں دیکھوں گا کہ اگر اس میں یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوئی تو کوشش کروں گا تینوں ٹاپک کور کرنے کی، ادروائز میں پھر ایک آدھ ٹاپک اگلی ویڈیو پہ لے جاؤں گا، وہ ابھی بنا دوں گا یا کل بنا دوں گا، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میرے دوست اس چینل پہ نئے آئے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے کریں پھر آگے شیئر کر دیں، اچھے سے کمنٹس دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو پوری دیکھیں۔ یہ ویڈیو جن لوگوں نے بھائی ان کے لیے اسپیشلی جو رومانیہ جانے میں انٹرسٹڈ ہیں یا رومانی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا کرنا ہے یا جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہی ضروری ویڈیو، اس کو سکپ نہیں کرنا، پوری دیکھنی ہے۔ عموماً لڑکے ایسے کرتے ہیں کہ میری ویڈیو 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں سے 2 منٹ 3 منٹ دیکھتے ہیں، ایڈ آتا ہے سکپ کر دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر وہی سوال جو ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہوتے ہیں وہ اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی ویڈیو پورے دیکھا کریں۔ اب میں نے جو ویڈیو کے اندر سوال کسی کا جواب ہوگا میں نے آپ کو پرسنلی نہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چند ایک چیزیں ہیں۔ میں ابھی شروع کرتے ہیں، مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب۔ ویزا ریجیکشن کی وجوہات کیا ہیں؟ ویزا ریشو کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، ویزا ریشو ان دنوں کو اچھی نہیں چل رہی ہے، صحیح ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ویزا رومانی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ روزانہ کی خبریں نیوز اور یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو گروپس میں ہیں بہت سارے بنے ہوئے، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے معلومات ملتی رہتی ہے۔ ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو یوٹیوب پہ یہی کام کر رہے ہیں، گروپس میں یہی کام کر رہے ہیں، کافی سارے گروپس ہیں، تو سب لڑکے جو ہیں ان کے پاس اچھی معلومات ہوتی ہیں، معلومات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گروپ میں لوگ بھی آتے ہیں جو امبیسی جاتے ہیں، وہاں سے وہ بھی معلومات لے کے شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا جو ویب سورسز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ امبیسی جاتے ہیں یا ایجنسیز ہیں یا لوگ گروپس میں آ کے بتاتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ امبیسی کے اندر سے تمہارا کوئی چاچے کا بیٹا نہیں بیٹھا ہوا کہ ہمیں معلومات دے گا، صحیح ہے؟ تو یہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی اونگی مونگی بھی مارتے ہیں، کچھ خبریں آتی رہتی ہیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، سننی پڑتی ہیں۔ لوگ بیچارے کو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جناب یہ میں سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی امبیسی میں ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے احتجاج کریں گے کہ ایک تو ٹائم ضائع کریں، ایک ہمارا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی احتجاج کرنا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج کرو، کسی امبیسی کے سامنے احتجاج کرو گے تو سب سے پہلے تو آپ نے پولیس نے آپ کو پھاڑ لینا ہے، اور پھاڑ کے صحیح چترول کرنی ہے، ٹھیک، وہ تسلی ہو جائے گی آپ کی۔ اس کے بعد جو ہے جن لوگوں کے نہیں لگے وہ تو نہیں لگے نا، جن کے لگنے ہیں وہ بھی کام خراب ہو جائے گا، اور امبیسی والوں کو اس کے بعد ایکشن کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بیوقوفانہ عمل ہے، میں اس کی بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا، کہ کہوں گا کہ آپ یہ کام کریں، اس طرح کا فضول کام نہیں کریں۔ بالکل کچھ لوگوں نے کیا تھا وہ یونان کی امبیسی کے سامنے، تو پھر ان کو پتہ ہے کیا ہوا، انہوں نے سارے اٹھا کے مارے، یہ لو اب جو موج کرو۔ تو اس طرح کام کرو گے تو اس طرح کی حساب ہوگا۔ اب دوسری بات یہ لڑکی کر رہے ہیں جی امبیسی میں شور کیا، تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو ان کے نمبر لکھ لیے، ان سے نام پوچھا، ان کے کیا کہتے ہیں نمبر وغیرہ لیے، رسید پہ لکھ کے لے گئے، اندر لے کے گئے، کہتے ہیں جن کے ویزے لگے ہوئے تھے ان پہ جا کے ریڈ مارک ٹک کیا اور ان کے ویزے خراب کر دیے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ جو افواہیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی بات سچ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ امبیسی ہے بھائی، یہ کہ کسی کی کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسا چکر نہیں ہے کہ کسی کی خالہ کا جو ہے وہ گھر ہے، وہاں سے ناراض ہوئی خالہ نے نکال دیا پر، یہ اس طرح کی فضول چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ ہیں وہ شور شرابہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، پھر دیکھیں پہلے بغداد تھا، وہ آپ لوگوں کو بہت فیور دے رہا تھا، صحیح ہے؟ اب لوگوں کے میرے گروپ سے 2 لڑکے تھے جن کے آخری دن تھا، آخری دن بھی اس نے ریکویسٹ کی جی ہمارا آج لاسٹ ڈے، اگر آپ انٹرویو نہیں لیں گے تو ہمارا جو ہے انٹرویو ورک پرمٹ کینسل ہو جائے گا، دوبارہ لینا پڑے گا، آلریڈی بہت ٹائم آ چکے ہیں، کائنڈلی مہربانی کریں۔ تو اس نے ان کا آخری دن بھی انٹرویو کر لیا۔ تو جب آپ کو وہ لوگ اتنی فیور دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑی فیور دیا کریں، شور شرابہ نہیں کریں، بدتمیزی نہیں کریں، آپ لوگ، آپ لوگوں کو انگلش اچھی نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے؟ یہ جتنے جو سفیر ہوتے ہیں ان کو ہیز آئینس آر آئینس وغیرہ کر کے بلایا جاتا ہے، بڑی ریسپیکٹ سے، آنریری کانسولیٹ ہوتی ہے یا آنریری ایمبیسیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو ریسپیکٹ دی جاتی ہے۔ لیکن آپ لوگ نہ تو انگلش اچھی ہے، نہ آپ کو مینرز آتے ہیں کہ ان سے بات کس طرح کرنی ہے، آپ لوگ وہاں جا کے شور کرنا شروع کر دیتے ہو، وہ سب کرتے ہیں، لیکن شور کی وجہ سے ویزا کوئی ریجیکٹ نہیں ہوا، یہ ایسی بات ہے، خواہ مخواہ کی سنی سنائی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ویزا ریجیکشن کی وجوہات کیا ہے؟ سوری بھائی، میرا تھوڑی طبیعت ان دنوں آپ کو بتایا، سب کو معلوم ہے کہ کیسی چل رہی ہے، اس سے تھوڑا سا گلے میں ایشو اور انفیکشن ہو رہا ہے۔ تو بات یہ بھائی، ویزا ریجیکشن کی وجوہات میں مختلف ویڈیوز میں بار بار بتا چکا ہوں کہ ایک وجہ نہیں ہوتی کہ آپ کا انٹرویو، مین چیزیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ 50% ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی امبیسی پہ، سوری آپ کی کمپنی پہ، کمپنی کی روٹین ریشو ریٹنگ کیا ہے، اس کے بعد
30% کر لیں انٹرویو پہ ہے، اور 20% یا 30%، 25 کر لیں یہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ۔ یہ تین چیزیں مین اس کو کور کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ابھی ایک اور بھی یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا جو کمپنی اس کو تھوڑا اس کی کر دیں، پرسنٹیج ڈاؤن کر دیں۔ ابھی ایک ریشو جو ہے وہ تھوڑی سی اور جو قربانی کے اپنے معاملات ہیں وہ بھی ہیں، اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل سے، میرے ساتھ رہیے گا، چھوڑنا نہیں ہے بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے گروپ کا ایک لڑکا، ابھی تک میرے گروپ سے کوئی ایسے ڈائریکٹلی کسی کا ویزا ریفیوز نہیں ہوا۔ وہ آج کل کیا ہے کہ دو تین گروپ بنے ہوئے ہیں، تو گروپوں میں عجیب غریب باتیں چل رہی ہیں، وہ اس طرف ہی چلے جاتے ہیں پہلے کہ بھائی میرے خلاف گروپ میں کسی میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ جو ہے فیک ہے۔ بھائی ابھی تو میں نے کام ابھی بھی شروع کی ہے، ابھی لوگوں سے میں نے پیمنٹ بھی نہیں پکڑی ہے، تو میں نے کس وقت فیک کیا ہے یا کس وقت میں نے زیادتی کی ہے، کس سے میں نے ایکسٹرا پیسے لے لی ہیں، یا آپ کے کسی رشتہ دار سے یا آپ سے؟ تو یہ ایسی خواہ مخواہ کسی کو اندرونی تکلیف ہے تو اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے، اور کسی کو مسئلہ مسائل ہے میرا نمبر آپ کے پاس، مجھ سے آپ فون پہ بات کریں، میں آپ کو سمجھا دوں گا کہیں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا میرا ریٹ جو ہے مارکیٹ میں سب سے کم ہے، شاید یہ لوگوں کو تکلیف ہے، تو بھائی کسی کو تکلیف ہے میرا نمبر ہے ہر کسی کے لیے ہے، وہ کوئی بھی مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تو خود کیا کہہ رہا ہے جی کسی گروپ میں جا کے، اب گروپ والے بھی دیکھیں جتنے یہ گروپ بنے ہوئے نا، صحیح ہے، یہ گروپ والے سب لوگ پہلے میرے گروپ میں ہیں، یہاں سے سیکھے اور باہر جا کے انہوں نے چینل بھی بنا لیا اور گروپ بھی بنا لی، ٹھیک، اور کام بھی شروع کر دیا، صحیح۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ میرے سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں جن کو آپ شکایتیں میری کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 2010 سے رومانیہ میں آ جا رہا ہوں، جب یہ لوگ جن کو آپ استاد مان رہے ہو نا، یہ جب لوگ پیمپر میں گھوما کرتے تھے اور ایسے کر کے ناک صاف کرتے تھے، یہ اس ٹائم کی بات ہے۔ تو جتنا رومانیہ کی مطلب یا جتنی میری یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، اتنی ان کی عمریں ہیں، اور جتنا میں باہر ملک میں مختلف ملک میں ٹریول کر چکا ہوں، اتنے ملکوں کے نام ان کو نہیں معلوم۔ تو پھر اب آپ لوگ پھر بھی کہتے ہیں دوسرا بات یہ بندہ کر رہا ہے جی وہ بندہ فیک ہے، وہ بندہ یو کے میں رہتا ہے، اس کو کدھر ڈھونڈتے پھرو گے، اس کا کوئی یاد پتہ نہیں ہے، پھر خود ہی کہہ رہے جی اس کا بندہ یہاں چکوال میں ہے، اپنے مطلب بات کے اندر خود ہی خود جواب بھی دے رہا ہے۔ پھر دوسرے کہہ رہے ہیں جی بندہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اور اس میں وائس میسج الاؤ نہیں ہے۔ بھائی یہ ہمارے گروپ کے رولز ہیں، ہم کسی کو الاؤ کرتے ہیں کسی کو نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کو الاؤ کیا ہے کہ کسی کو ایئرپورٹ پہ پرابلم ہوتی ہے، پاکستان میں ایئرپورٹ پہ یا رومانیہ امیگریشن کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہاں سے اس کو سہولت ملتی ہے تو وہ وائس میسج کر سکتا ہے، مجھے کال بھی کر سکتا ہے اینی ٹائم۔ پھر پاکستان میں جو لوگ انٹرویو دے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرویو کی ان کو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں، تو وہ وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ہر بندے کے لیے نہیں کہ ہر بندہ آ کے وائس میسج پہ بات کرتے رہے، وائس میسج آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، وائس میسج جب تک اوپن کریں گے جب تک ہوگا نا، یہ آسان ہوتا ہے، لوگ اس میں فٹافٹ کر دیتے ہیں، بھر کی چیز ڈال دی جو اول فل بک دیا، اب لکھنے میں نظر آتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے، جو لڑکے ہر وقت گروپ پہ نہیں بیٹھ رہتے وہ آ کے دیکھ لیتے ہیں بعد میں اس نے یہ بولا اس نے یہ جواب دیا۔ تو یہ اس وجہ سے ہم بڑے عرصے سے گروپ بنایا ہوا، ہم نے چیزیں چھان پٹک کے دیکھی ہیں، جو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے اسی کو بیچ میں رکھے۔ تو بھائی یہ تو ہمارے گروپ کے رولز ہیں۔ اور دوسرے جو ہے کچھ اور لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بھائی ابھی تو میں نے کام سٹارٹ کی، کام آگے چلنے دو، 6 مہینے بعد سال بعد کمپلین کرو کہ میں اچھا بندہ ہوں یا برا بندہ ہوں۔ اور جو ریٹس کی بات کریں، ریٹس بھائی پورے مارکیٹ میں گھومو اور پھر میں ریٹس دیکھوں پھر مجھ سے بات کروں، ٹھیک ہے؟ تو سارے بندے کام کریں، ہر بندے کا اپنا اپنا جو ہے وہ حساب ہے، اور میں سب سے کم پروفٹ لے رہا ہوں اتنا کہ جسٹ گزارا لائک، بہت ہی کم۔ یہ جب آپ اندر آؤ گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا پروفٹ ہے، جو میں لے رہا ہوں انتہائی جائز ہے۔ آپ لوگ پھر بھی کمپلین کرو تو پھر بھائی اللہ ہی حافظ، اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی جناب کہ جو ہے ریجیکشن کی، تو بات مین ٹاپک یہی ہے۔ تو ریجیکشن کی بھائی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ لڑکا بتایا گروپ سے گھومنے پھرنے والے لڑکے ہوتے ہیں، تو میرے گروپ میں ویسا رہتا تھا، میں نے اس کو تھوڑی انٹرویو کی تیاری کی کروائی، انٹرویو کی جب تیاری ہوئی تو میں نے سمجھا کہ کافی ہوشیار لڑکا ہے، تو انٹرویو دے کے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا، اس کا انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا، لیکن جب اس کی ویزا ریجیکٹ ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار تمہارا انٹرویو بڑا اچھا تھا، تو ایسا کرو کہ مجھے کائنڈلی اپنی جو کمپنی کی ڈیٹیل دو، اپنی کمپنی کا نام بتاؤ۔ اس نے نام بتایا، میں نے اس کی کمپنی ڈیٹیل چیک کی، کمپنی زبردست ہے جناب، بڑی کمپنی ہے، ٹیکس پیئر ہے، پرانی ہے، 22 سال پرانی کمپنی ہے، اچھے امپلائر ہیں، سب کچھ ہے، زبردست ہے۔ میں نے کہا یار اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا سر پھر چیک کرے۔ میں نے جب ڈیٹیل میں جا کے چیک کیا تو کمپنی بلیک لسٹ۔ اب بلیک لسٹ کس وجہ سے ہوئی ہے بھائی؟ کمپنی بڑی ہے، سب کچھ بہترین ہے، بڑی ہے، زبردست قسم کا ہے، لیکن کمپنی بلیک لسٹ ہے۔ کس وجہ سے بلیک لسٹ ہے؟ کمپنی کے بندے یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں، آ کے بھاگ جاتے ہیں اس کمپنی کو بلیک لسٹ کر کے۔ اب آپ لوگوں کی وجہ سے ایک اتنی بڑی کمپنی بلیک لسٹ ہو چکی ہے، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، صحیح؟ اس بیاف پہ اس بندے کا سارا کیا کرایہ پہ پانی پھر گیا، نقصان ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ تو یہ ایک ریزن یہ ہوئی ہے۔
اچھا دوسری ریزن یہ ہے کہ اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا ریزن یہ ہے کہ 2018 سے میں اس کام میں ہوں. 2018 میں لوگوں کو رومانیہ کا نام بھی نہیں پاکستان میں پتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ابھی 2020 سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے. آپ لوگ بھی جو سمجھدار ہیں سمجھ سکتے ہیں. جو گاؤں دیہات سے اٹھ کے ہیں نا انڈر میٹرک لڑکے یا نئے نئے یوٹیوبر بنے یا نئے نئے گروپ بنانے والے بندے ہیں وہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں تو کرنے دیں. وہ ابھی بچے میرے لیے چھوٹے بیبی بوائے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی 2018 سے یہ میں کام کر رہا ہوں. جب لوگ 50,000 سے رومانیہ میں جا رہے تھے میرے اپنے دوست احباب جن کو میں نے مشورہ دیا 50,000 سے لے کر 4.5 لاکھ تک 13 بندے گئے ہیں. صحیح. اس وقت سے میں اس وقت سے کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اب پھر کیا کریں. لوگ کہتے ہیں میں اب میں لگی یہ سب کے ساتھ واللہ ہی پھر ان کو ہدایت دی. تو بھائی یہ ہے کہ ہمارے اتنے بندے یہاں سے گئے ہیں. یہاں بعض اوقات بندے یا اکثریت بندے کمپنی میں جاتے نہیں ہیں باہر سے نکل جاتے ہیں. اب تو کمپنی بھی ایسی ہیں جب وہاں بندے جاتے ہیں میں 2-3 کمپنیز کو بار بار بتایا کہ وہاں جاتے ہیں وہاں سے ان کو کہتے ہیں باقی کوئی کمپنی ہم نہیں ہے تمہاری جو بھاگ جاؤ. بڑی ریزن یہ ہے کہ کمپنی کی ریٹنگ آپ کی ٹھیک نہیں تھی. دوسرا میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو انٹرویو کو سیریس لیں. لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں مذاق کرتے ہیں میری انگلش اچھی ہے جی میں انگلش میڈیم کو پڑھ لکھا ہوں. بھائی انگلش آپ کی اچھی ہونا ڈفرینٹ چیز ہے. کوشچنز کے آنسر آپ ٹیکنیکلی نہیں دیں گے غلط دیں گے تو کام خراب ہے. اس کی ہم تیاری بھی کرواتے ہیں فری میں. آپ لوگ پھر نہیں آتے ہیں پھر گھر سے دور آ کے کسی کو نہیں لا سکتے نا. دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی ابھی ریجیکشن میں لوگوں کی انشورنس پہلے کمپنی جو ایجنسیز تھیں کچھ کی فیک بھی بنا کے دے رہی تھیں کچھ کی سستی بنا کے دے رہی تھی کچھ کی شارٹ ٹائم پہ چونکہ ان کی بچت زیادہ ہوتی ہے وہ کر رہی تھیں. تو اس میں بھی ایشو آ رہا ہے. زیادہ ایشو وہی ہو رہا ہے کیونکہ پہلے جو چل رہی تھی نا ایسے فیک بنا کے دے دیں تو وہ دیکھتے نہیں تھے ٹھیک ہے جی انشورنس لگ گئی یہ ہو گیا پریکٹس سرٹیفکیٹ ہو گیا پولیو کارڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کا لگا دو انٹرویو اچھا ہو گیا کمپنی اچھی لگا دو. جب انہوں نے چیک کی تو انہوں نے کہا یار یہ تو کم خراب ہے ان کی انشورنس ہی نہیں ہے رستے میں کچھ مس ایپ ہو سکتا ہے پھر کیا ہوگا. تو یہ چیزیں انہوں نے جب چیکنگ کی تو انشورنس آپ کی غلطی یا آپ کا جب بھی میں نے آپ کو بولا ہے آپ لوگ جائیں انٹرویو کے دن آپ کی کم سے کم کوشش کریں آپ کا ورک پرمٹ اور آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ٹریول انشورنس اور تیسرا آپ کا جو ہے پولیو کارڈ کم از کم 3 ماہ کا ویلڈ ہونا چاہیے. زیادہ وہ اچھی بات ہے اس سے کم نہیں ہو. لاسٹ منیمم ٹائم 2.5 ماہ کا ہونا چاہیے. 2.5 ماہ سے ایک دن بھی کم ہے تو ویسے ہی آپ کو واپس بھیج دیں گے. لیکن آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ بعض اوقات ویزا وہ جو ہے لگا کے دیں گے آپ کو 2-2.5 مہینے 3 مہینے لگ جاتے ہیں تو وہاں ہی خراب ہو جائے گا کام خراب ہو جائے گا. یہ بھی چیز ہے. پھر آپ کے ورک پرمٹ کی اپڈیٹ دیکھیں ڈیٹ کم ہے تو کمپنی ایجنسی کو آپ نے دیے ہوئے پیسے اتنا اس کو بولیں گے دوبارہ آپ اس کو لے دیں اس طرح کچھ کر لیں. ڈاکیومنٹس پہ نظر رکھیں. اپنی کمپنی کی میں بار بار کہتا ہوں میں ویب سائٹ بھی بتائیے میرے گروپ میں آ کے لڑکے بولتے ہیں جو ہی میں ان کو چیک کر دیتا ہوں کہ آپ کی کمپنی کی ریٹنگ کیا ہے کمپنی کی ہسٹری کیا ہے کمپنی کی بڑی ہے اچھی ہے گڈ ہے بیڈ ہے کیا نہیں ہے. یہ سب چیزیں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ پھر نہیں سمجھتے پھر کیا کیا جائے. صحیح. تو یہ چند چیزیں ہیں. دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی امبیسی بند ہو رہی ہے. امبیسی نہیں ہے کہ محلے میں نائی کی دکان ہے کہ امبیسی بند ہو رہی ہے. امبیسی میں ٹھیک ٹھاک وہ جناب ملکوں کی امبیسی ہوتی ہیں ملکوں سے تعلقات ہوتے ہیں. یہ کوئی خواہ مخواہ سے چھوٹی موٹی بات نہیں کہ امبیسی کر کے بیٹھ گئے. خدا نخواستہ جب تک کوئی بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو جائے جب تک امبیسیاں بند نہیں ہوتی ہیں اور وہ بھی شارٹلی بند ہوتی ہیں پھر یا تو وہ جگہ اپنی ریموو کر دیتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تھوڑا بند کر کے کونسلیٹ آفس کھول ہوتے ہیں وہاں سے کام کرتے ہیں یا پھر تھوڑا عرصے بعد دوبارہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں اناؤنسمنٹ دیتے ہیں اخبارات میں بھی اور ٹی وی وغیرہ پہ بھی آپ کو خبریں مل جاتی ہیں کہ یہ ایشو ہوتا ہے اس وجہ سے کر کے. تو چھوٹی موٹی کسی بات پہ امبیسی بند نہیں ہوتی ہے کہ امبیسی بند ہو رہی ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ امبیسی بند ہوگی. یہ بڑے ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں ان کی امبیسی پاکستان میں نہیں بہت ساری جگہ پہ ہے تو یہ اس میں ایسے کوئی ایشو نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے کہہ رہے ہیں جی ورک پرمٹ ورک پرمٹ واقعی جو ہے وہ کم آ رہے ہیں اور ویزا بھی کم لگ رہے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں میرے ذہن میں رکھیں. یہ 2018 سے جب سے ان کا کام شروع ہوا ہے سال میں 2-3 مرتبہ یہ بے انتہا ویزے دے دیتے ہیں اور 2-3 مرتبہ یہ ویزا ریشو بہت نیچے لے آتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ ان کی گورنمنٹ بھی ان کو پیچھے سے ٹائٹ کرتی ہے. ایک چیز یہ ہوگی کچھ ہمارے لوگوں کے بھی رویے ہوتے ہیں کہ وہاں جانا ہی نہیں آگے بھاگ جانا ہے. جب دھڑا دھڑ بارڈر کراس کر ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں وہاں سے خبریں ملتی ہیں گورنمنٹ کہتی ہے یار یہ تم لوگوں نے کیا کون سے بندے بھیجے ان سے انٹرویو تو ٹھیک لو چیک کرو کہ واقعی یہ ٹھیک بندے ہیں رکنا ہے ادھر بھاگنا ہے. تو پھر تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے بھی کر کے کچھ جو ہے شنجن کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کر کے ٹھیک ہے. بہت ساری یہ چیزیں ہیں. تو شنجن کا بھی جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ بھائی شنجن میں بتایا ہے کہ 2024 میں رومانیہ کی ہر حال میں کوشش ہے کہ یہ رومانیہ اور بلغاریہ کہ یہ شنجن میں آ جائیں. لیکن اس کے پیچھے 2-3 ایشوز ہیں. 3 مین ریزنز ہیں جو شنجن میں ان کی کوشش ہے کہ آ جائیں. دوسری ملکوں کی کوشش ہے اسپیشلی جو بارڈر ان کے ساتھ لگتے ہیں ان کی کوشش یہ نہیں آئیں. صحیح. کیوں؟ کیونکہ 3 ان کی بڑی ریزن ہے. سب سے بڑی ریزن ہے کہ ان کی بارڈر کراسنگ بہت زیادہ ہے.
इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी उस लेवल पे नहीं आया है जो शेंजन में शामिल होने के लिए, तो इसलिए इतने बंदे वर्कर बुला रहे हैं जो काम कर रहे हैं धड़ धड़, ताकि जल्द से जल्द हो जाए। और तीसरी जो मेन रीज़न आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमें राइट्स की प्रॉब्लम है, और वो ये है कि भाई अब मैं खुलेआम नहीं बता सकता, रशिया, इटली और रोमानिया ये तीनों ऐसे हैं कि जहाँ से औरतों की दूसरे मुल्क में जाके जो है गलत काम काज में करते हैं और पकड़े जाते हैं। तो ये तीन बड़े रीज़न हैं, इस पे वो कहते हैं कंट्रोल करो। तो उस कंट्रोल करने की कोशिश ये करते हैं, लेकिन अब उस लेवल पे नहीं आए हैं जिस लेवल पे वो मांगते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये जो वज़ीर ख़ारजा है, फ़ॉरेन मिनिस्टर इनकी रोमानिया की और उसकी ऑस्ट्रिया की फ़ॉरेन मिनिस्टर की आपस में मीटिंग हुई है। तो उनमें उन्होंने कोशिश की कि इनको साफ-साफ बोलें कि अभी नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी मतलब अपनी कुछ तो वजूहत बताई हैं कि ऐसे-ऐसे मामलात हैं, अपनी सफाइयाँ पेश की हैं, उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियाँ बताई हैं वगैरह-वगैरह। तो ये जितने बड़े ममालिक हैं जैसे जर्मनी है और फ्रांस है, वो अभी बस 50-50 हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया को पीछे से सपोर्ट कर रहा है जो है वो क्या कहते हैं, स्वीडन। क्यों? यानी कि बॉर्डर से लोग होके वहाँ से जाते हैं। आप मैप देखें उठा के यूरोप का, कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं आगे इटली में, तो इनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनके लिए पैदा कर रहा है ये रोमानिया। लेकिन अब इन्होंने भी धमकी लगाई है, बुल्गारिया ने और रोमानिया ने भी, कि अगर आप हमें में शामिल नहीं करेंगे तो हमने बॉर्डर ओपन कर देना, दैट्स इट, देखा जाएगा। तो थोड़ा सा डरते भी हैं, उनकी भी कोशिश है कि यार शेंजन में शामिल हो जाएं ये, क्योंकि ये यूरोप की अपनी पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, सियासत है। क्योंकि कोशिश होगी रशिया की कि यार मैं इनको अपनी तरफ खींच लूँ, जैसे पहले थे उसके करीब भी हैं, उनके नेबर्स भी हैं, और बहुत सारे मामलात हैं, इसलिए इनमें आपस में खिचड़ी पक रही है। कोई ख़ास वो अभी कोई फैसला करने के मूड में नहीं है। लेकिन चलते हैं आगे, देखते हैं अक्टूबर तक में इनकी बड़ी मीटिंग होगी, उसमें पता चल जाएगा काफ़ी हद तक, और 70-80% आइडिया हो जाएगा क्या होना है क्या नहीं। दिसंबर में तो बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं जी, कच्चा चिट्ठा बाहर निकल आएगा, क्या झूठ है क्या सच है, मतलब फैसला हो जाएगा कि इसने आना है कि नहीं आना है। तो ये दूर की बात नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं रोमानिया अपनी पूरी कि मैं आ जाऊँ, रोमानिया और बुल्गारिया और वो ऑस्ट्रिया और स्वीडन और इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं इनके, उनकी कोशिश है कि ना आए, कि मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, कि अभी उस लेवल पे नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें देखने की हैं। तो भाई अभी परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला ये कुछ थोड़ा सा टाइम आता है साल में, ये थोड़ी इनकी वीज़ा रिजेक्शन भी कम हो जाती है, वर्क परमिट आ रहे हैं, वर्क परमिट लेकिन कम है। वीज़ा भी लग रहे हैं, लेकिन वो रूटीन नहीं है जैसे पिछले 2 महीने लग गए हैं, धड़ धड़ लग गए हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। जिन भाइयों के नहीं लग रहे, भाई अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद आसानियाँ करे, परेशानी उनको दूर करे। लेकिन अभी ये जो इसकी मेन रिजेक्शन की रीज़न आ रही है वो ये है कि भाई देखिए, अभी इनके पिछले दिनों में बहुत सख्त किस्म का क्रैक डाउन हुआ है कंपनीज पे। वहाँ पे जो ऐसी छोटी मोटी कंपनीज बनी हुई थी ना, उल्टी सीधी, जो सिर्फ बंदे मंगा रही थी, कहते थे आगे भाग जाओ, उन पे क्रैक डाउन हुआ और कंपनी बहुत सारी बंद कर दी गई हैं, ब्लॉक कर दी गई हैं, ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो उन कंपनीज के जो वीज़े थे जिनके मार्च अप्रैल और मई के स्पेशली, उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ जून के इनिशियल अवाइल के बात करनी है, क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी छांटी हो चुकी है। जो अभी उसके बाद के जो वर्क परमिट आ रहे हैं वो अच्छी कंपनी के आ रहे हैं, वो ब्लैक लिस्ट नहीं है, ठीक है, उनका कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद के जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्लियर हैं। लेकिन इस जो 3 महीने में जो आए थे, आपको पता है कि पाकिस्तान में एजेंट है, एजेंसी है, वहाँ भी ऐसे बैठे होते हैं लोग, तो मिल मिला के ये काम कर रहे थे, तो उन पे क्रैकडाउन हुआ, वो ख़राब हो गई, तो इसलिए उनके जो है मेन रीज़न रिजेक्शन की ये वाली, कि वो कंपनी के जो क्रैकडाउन हुआ था वो बंद हो चुकी हैं, उनको निकाल दिया गया, उनके नाम पे जो वर्क परमिट आए थे उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। कुछ और भी छोटी-छोटी मैंने जो आपको जो बात बताई है वो भी हैं। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल था कि मैं 2 कर दूँगा, लेकिन चलो 1 में ही हो गया। इसको पूरा देखें, पसंद आए तो दुआ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी सेहत के लिए दुआ करें, मेरा इंशाल्लाह ताला जल्दी ये सर्जरी हो जाए, फिर मैं खुद रुमानी जाप के आप लोगों के लिए और सस्ती वीज़े निकालूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।